الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں تذکرہ ہوگا حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا جو سلسلہ تھا اس کو وسیع کرنے کا، اس کو بڑھانے کا مکمل عزم اور ارادہ فرمایا، تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے بلا شبہ۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا شمار جاہلیت کے زمانے میں 12 عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا، اور ایک قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے، اور یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز و باروب سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ زمان جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا، اس کی سطوت و نخوت نے اسے گھناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ پاگل پن طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر اور برائی سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا گھیراؤ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعہ کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اثال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اب کیا ہوا، جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروہ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا۔ مبادہ کی کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے، مجاہدین کا ایک گروہ گشت کر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جب ثمامہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی علیہ السلام قیدی کو دیکھ لے اور اس کے متعلق جو حکم فرمائے اس کی تعمیل کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اثال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اثال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام ثمامہ بن اثال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بڑے ہی مشفقانہ پیار بھرے انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا خون بہایا۔ اگر معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا ثمامہ رضی اللہ عنہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں، آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، ثمامہ رضی اللہ عنہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے تو وہی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، کھجور کا باغ تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا شہر مدینہ دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بے دریغ خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثمامہ رضی اللہ عنہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اسے دگنا زیادہ مشرکین کو قتل کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر آپ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تلبیہ لبیک کہنے کو تلبیہ کہتے ہیں۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکے میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف بباغ دہل کلمات کہنے کی جرأت کی۔ جب قوم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ یعنی لبیک پڑھا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ ہو، آپ پر حملہ کرے، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اتھال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔
قوم نے سن کر اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمانے لگے. کہنے لگے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں بے دین نہیں ہوں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے. اور فرمایا رب کعبہ کی قسم اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی. عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرض حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مسائل و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا. یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے. اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا جس میں یہ تحریر تھا: ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو قتل کروایا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اثال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے. ازراہ کرم اسے حکم دے کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی کھانے پینے کی چیزیں ہمیں بھیجنا شروع کر دے. نبی علیہ السلام نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی. حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار، نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر پھرنے لگے، منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا. تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا: اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے. بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی یا اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے. اور فرمایا: اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو. تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے. پھر ان کے سامنے درج دل قرآنی آیات تلاوت فرمائی. وہ کون سی تلاوت ہے، کون سی آیت ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ سورہ مومن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اس کتاب کا اتارا جانا، یعنی اس کا ہو چاہے اس کا ہو، قرآن کو سامنے موجود سمجھتے ہو تو اس کا ہو، اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب و دانا کی طرف سے ہے جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. اور ان سے یہ دریافت کیا: بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا ترجمہ سنیں، اس کی عبارت سنیں. مسیلمہ کذاب نے کیا بات گھڑی تھی: یا زفدع نقی ما تنقینا للشراب تمنعین وللماء تکدرین. اے ٹرانے والے میڈک، کس قدر تو ٹراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی پانی کو گدلا کرتا ہے، گندا کرتا ہے.
استغفر اللہ۔ اس کے بعد ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور دین سے پھرنے والوں کے خلاف، دین سے مڑنے والوں کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے۔ اب آپ انتظار کریں، اگلا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔